لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على محمد صاحب القرآن وعلى آله وأصحابه أصحاب الجنان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا حقه يوم حصاده صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا راحة العاشقين. گرامی منزلت عوام اہل سنت، حاضرینوں ناظرینوں سامعین ذوی الاکرام والاحتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ضلع فیصل آباد دے ایک گاؤں نونا بھٹیاں نال تعلق رکھن والے ساڈے فاضل دوست محترم المقام عزت مآب حضرت علامہ مولانا قاری و حافظ محمد عثمان بٹ صاحب سلمہ نے یہ فرمائش نوٹ کروائی سی کہ کسی جمعۃ المبارک دے خطاب وچ اللہ رسول دے عشر دے احکام اور عشر دے کچھ فضائل و مسائل بیان کرو. چنانچہ آج دے خطاب وچ آپ احباب اسی عنوان تے کچھ ضروری اور اہم گلاں سماعت فرما کے بطور تبرک اپنے نال لے کے جاؤ گے. اللہ سانو سبنا نو اچھا انسان اور سچا مسلمان بنن دی توفیق عطا فرمائے. عشر عین شین را ثلاثی مجرد دے باب ناصرہ ینصرو وچوں مشتق عاشرہ یعشرو عشرن. عشرن دا معنی ہوندہ ہے نوچ شامل ہو کے 10 بننا. سادہ لفظاں چ کہہ لو گنتی وچ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 نو لفظ عشرن نال عربی چ تعبیر کیتا جاندا ہے. عشر دا معنی 10واں حصہ. اصطلاح شریعت آمدنی دے حصول واسطے زمین تے جڑی وائی بیجی کیتی جاندی ہے، زمین دی پیداوار تے 10واں حصہ اللہ دا حق ہے. اس واسطے اس حسین عمل نو لفظ عشر نال تعبیر کیتا جاندا ہے. یاد رہے کہ جمعۃ المبارک دا ٹائم شارٹ ہوندا ہے
اور علل خصوص اسپیشلی مسائل بیان کرنا تھوڑا محال ہندے. میں چند ایک مسائل جلدی جلدی عرض کر دینا، نال یہ آپشن دے دینا کہ اگر تواڈے چوں کسی بندے دے ذہن عشر دے متعلق کوئی مسئلہ ہوئے، کوئی سوال ہوئے، اٹھ کے آپ سوال کر سکتے ہو. اپنی ناقص معلومات دی بنیاد تے میں ادا جواب دیواں گا. عشر واجب ہے، لیکن یہ کچھ شرطاں نے. ایک شرط سب تو پہلے یہ یاد رکھ لو کہ عشر مسلمان دی زمین تے واجب ہوندا ہے. کافر دی زمین، نان مسلم دی زمین دی پیداوار تے عشر والا حکم نہیں ہوندا. مسلم اسٹیٹ اچ، مسلم کنٹری چ جڑے کافر غیر مسلم گورنمنٹ دی پرمیشن نال رہائش پذیر ہوندے نے، انہاں دی زمین دی پیداوار تے خراج ہوندا ہے. قاضی ابو یوسف نے کتاب الخراج لکھی ہے، موٹی کتاب ہے. خلیفہ ہارون الرشید دے کہن تے انہیں ترتیب دیتی، انہوں نے ترتیب دیتی سی. خراج ٹیکس نو کیا جاندا ہے. ٹیکس دا کوئی نصاب نہیں ہوندا. مسلم حکمران اپنی زیرک نظری دے نال خود سوچے گا کہ بھی جڑا نان مسلم وائی بی جی کر رہے ہے، کتنا کا بڑا زمیندار ہے، کتنا کا بڑا کاشتکار ہے، وہ دی مالی پوزیشن دے اعتبار نال وہ دی ثواب دی تے انحصار ہے کہ وہ جتنا چاہے وہ دے کلو طلب کر لے بطور ٹیکس. لیکن مسلمان دی جڑی زمین ہوئے گی وہ دیتے کچھ حالات 10واں حصہ، کچھ حالات 20واں حصہ. قبلہ آباد اللہ رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے، عزتاں وچ اضافہ فرمائے. حافظ صاحبزادہ حافظ عبید اللہ صاحب اس پور نال تعلق رکھدے نے، ساڈے بہترین دوستاں وچوں نے. اللہ پاک تہاڈی والدہ ماجدہ نو صحت و تندرستی نال لمبی زندگی عطا فرمائے. آمین کہہ دیو. کچھ حالات 10واں حصہ with some conditions نصف عشر یعنی 20واں حصہ. پہلی گل یاد رکھو کہ زمین دی پیداوار تے یعنی فصلاں تے میویاں تے غلیاں تے عشر ہوندا ہے، زمین تے عشر نہیں. سمجھ آئی گل دی؟ مثلا اگر دو بندے وائی بی جی کردے نے، ایک دی زمین ہے دوجے نوں نے ٹھیکے تے دے دتی، جس بندے نے ٹھیکے تے بٹائی تے زمین لے لئی وائی بی جی کرن واسطے، پیداوار ساری اگر انہیں لینی ہے، زمیندار نو کرایہ دینا ہے تے پیداوار جنوں ملی ہے ٹھیکیدار نے عشر ادا کرنا ہے، زمیندار نے نہیں. تسی کہو گے لے زمیندار کھرباں روپیاں دی زمین دا بھی مالک ہے تے وائی بی جی دا ٹھیکہ جنہیں لیا وہ بچارا مزدوری کر کے کھانا والا بندہ تے سارا ہی عشر او ادا کرے گا تے زمیندار چھٹا ٹکا. بابیو چھٹے ٹکے نہیں، جڑی تھانوں کرائے دی مدت جڑی رقم ملے گی نا او دے جو تسی زکات ادا کرن دے پابند ہو. لہذا ہاں ایک صورت اگر او دے چوں حصص کیتے گئے نے، پارٹنرشپ تے وائی بی جی کیتی گئی ہے، کبھی اتنے فیصد تیرا اتنے فیصد میرا. ہون جتنی پیداوار غلے دی میوے دی زمیندار دے گھر آئے گی او دے وچوں عشر دے گا تے جتنی ٹھیکیدار لے جائے گا او دے وچوں عشر دے گا. حافظ عثمان بٹ صاحب تے خوش ہون گے، تسی بے شک خوش نہ ہو. سبحان اللہ اچھی آواز نال. ویسے تسی بول دے نہیں، مگر جڑے زمینداراں دے پتر نے نا وہ الرٹ ہو گئے نے. اچھا جی یہ بھی مسائل نے، اسی تے کدی غور ہی نہیں کیتا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی حدیث پاک پڑھن لگا، صحیح بخاری دی حدیث نمبر 1483. ابن عمر فرماندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فی ما سقط السماء والعیون او کان اثریا العشر. وہ زمین جنوں آسمان سیراب کر دے، یعنی بارش آوندی ہے تے لہراں بہراں ہو جاندیاں نے، جنہاں دے رقبے پکھر والی سائیڈ تے نہیں جاندے نے، چھولیاں نو پانی تے نہیں لاؤندے بندے، نہ قریب تو کوئی نہر گزردی ہے، نہ کوئی چشمہ، نہ کوئی کھو، بس بارش آوندی ہے تے ہر پاسے شادابیاں ہی شادابیاں ہو جاندیاں نے. اگر چشمیاں نال قدرتی چشمیاں نال زمین سیراب ہوندی ہے یا پھر قدرتی نمی دے نال زمین سیراب ہوندی ہے اور انہوں پانی لگان دی زمیندار نو کاشتکار نو زحمت کرن دی ضرورت نہیں ہوندی، خرچہ نہیں ہوندا، گورنمنٹ نو
ਆਬਿਆਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਮਾ ਸੁਕੀਆ ਬਿਨਦਹੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਖੂਹ ਵਗੈरह ਨਾਲ ਸੈਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਲਾਏਗਾ, ਖੂਹ ਨਾਲ ਲਾਵੇ, ਟਿਊਬਵੈਲ ਨਾਲ ਲਾਵੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਬਿਆਨਾ ਪੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੀਮਤਨ ਪਾਣੀ ਲਾਵੇ, ਨਿਸਫੁਲ ਉਸ਼ਰ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ 10ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 20ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵਾਜਿਬ ਹੋਏਗਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਪੁੱਤਰ, ਉਸ਼ਰ ਦਰਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ 10ਵਾਂ ਜਾਂ 20ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਘਰ ਚ ਗੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਮੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, 100 ਕਿਲੋ ਹੋਵੇ, ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਲ ਤੇ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਕਾਤ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਧਰ ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਨਿਸਾਬ ਹੈ ਨਾ 7.5 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਜਾਂ 52 ਤੋਲੇ ਚਾਂਦੀ, ਇਹਦਾ ਨਿਸਾਬ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਲ ਚ ਭਾਵੇਂ 3 ਵਾਰੀ ਫਸਲ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ 2 ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 4 ਵਾਰੀ ਆਵੇ। ਕਿਬਲਾ, ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਤੇ ਜੇ ਖਰਚਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਖਰਚਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ 100 ਕਿਲੋ ਦਾਣੇ 100 ਕਿਲੋ ਮੇਵਾ ਆਏਗਾ ਨਾ, 95 ਕਿਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ। ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜੀ ਤਕਰੀਰ ਤੇ ਵੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬੋਲ ਦਿਆ ਕਰੋ। इंशाअल्लाह बीबी हलीमा सादिया दी डाची दी टोर सुनते तो सुनाते रवांगे, पर अज भी मैं अल्लाह दा कुरान ही पढ़ना है, मुस्तफा दा फरमान ही पढ़ना है। मेरे दोस्तों, अल्लाह दा हक मैं हुणे कुरान पाक दियां आयतां पढ़न लगा। अल्लाह दा प्यारा कलाम, मैं कुर्बान जावां बेटे, आवाज़ थोड़ी जी खोल दे, सदके जावां। अल्लाह दा प्यारा कलाम, तीसरा पारा सूरतुल बकरा दी आयत नंबर 267। खालिक हुक्म दे रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्दि वला तयम्ममुल खबीसा मिन्हु तुनफिकूना वलस्तुम बियाखिज़ीहि इल्ला अन तुग़मिदू फीहि वअलमू अन्नल्लाह गनिय्युन हमीद। अल्लाह फरमांदा ऐसा ही बाने ईमान तो ही दो रिसालत वालो, सच्चा सुच्चा खरा सुथरा अकीदा रखन वालियो। अनफिक फेले अमर जमा मुजक्कर हाजिर वाला सीगा। अल्लाह फरमांदा है खर्च करो, मिन तय्यिबाति मा कसबतुम मिन तबईज़िया, यानी बाज हिस्सा अल्लाह फरमांदा है जो तुसी कमांदे हो पाक चीज़ां दा कुछ हिस्सा अल्लाह दे रस्ते विच खर्च करो। अल्लाह ये नहीं हुक्म देंदा कि सारा कुछ मेरे रस्ते ते खर्च कर दियो। माँ कसब तुम, जो कुछ तुसी कमांदे हो। इसे वास्ते किबला कई बंदे कहते हैं हदीस पाक है, लेकिन मैं अहले तहकीक दी तहकीक पढ़ के आया। तफसीर दियां किताबां च बेसनद इस सेंटेंस नकल जरूर किया गया है। इस सियाणियां दा कौल है मगर हुजूर दी हदीस नहीं। लेकिन सियाणे कहते ने अल कासिब हबीबुल्लाह। करियो हाँ वाला तर्जमा की है। अच्छा जी, मियाँ साहब ने तर्जमा किया रिस्के हलाल कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। जनाब कमरुज़्ज़मान साहब एक बारी एम ए के 2 बारी एम ए डबल एम ए ने उन्होंने तर्जमा किया है हाथ नाल रोजी कमान वाला अल्लाह का दोस्त है। कसूर उन्हों का नहीं, जो मास्टरों ने पढ़ाया है वही बोलना है ना किबला। लेकिन हाथ नाल रोजी कमान वाला अल्लाह का दोस्त, एदा तर्जमा जामे मानिया विच नहीं, जामे तर्जमा नहीं। मैं दसन लगा किबला आबाद रवो बाबा जी, अल्लाह रिस्के हलाल विच बरकतां दा नुज़ूल फरमाए। मरहबा जी आयां नु 60 बार मरहबा, मोस्ट वेलकम।
الکسب دا معنی علم معانی دے احالیان نے ایکسپرٹنس رکھن والے عالمان نے کی کیتا وہ کہندے نے ادا معنی صرف العبد قدرت اللہ دی دتی ہوئی مجازی اعتبار نال قدرت بندے دا اپنی قدرت خرچ کرنا ارادہ فعل لے کے ہتھاں نال کمانا ضروری نہیں کوئی کان استعمال کر کے رانا جی کماوے وہ بھی رزق حلال کما رہا ہے وہ بھی الکاسب حبیب اللہ دے زمرے وچ آوندا ہے کوئی اپنی زبان نال کہہ کے کما رہا ہے کوئی اکھاں نال ویکھ کے کما رہا ہے کوئی پیراں نال ٹر کے کما رہا ہے کوئی ہتھاں نال داتریاں چلا کے کما رہا ہے یہ سارے دے سارے محنت کش نے میں صدقے جاواں یہ سارے دے سارے اللہ دے پیارے نے میں قربان جاواں اللہ فرماندا ہے جو تسی کماندے او دے چو پاک چیزاں اللہ دے رستے وچ خرچ کرو وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ تے جو اسی تواڈے واسطے زمین وچوں کڈے آئے نا او دے وچوں بھی خرچ کرو نا جو تواڈے واسطے زمین چو کڈے آؤ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ اللہ فرماندا ہے تے خبیث ناپاک چیزاں خرچ نہ کریو میرے رستے اندر وہ چیزاں جڑیاں تانوں کوئی دے وے تے تسی وصول نہ کرو تانوں چنگیاں نہ لگن ایک صورت وچ کہ تواڈیاں اکھاں بند ہون اکھاں کھول کے جڑیاں ناپاک چیزاں تسی وصول نہیں کردے اللہ دے رستے تے کیوں خرچ کردے ہو صدقے جاواں اے اللہ دا حق ہے میں قرآن دی آیت پڑھن لگا دیو گے غریباں مسکیناں نو سمجھیو اے کہ اللہ نو دے چھڑیا ہے عبید اللہ پچھلے جمعے دا بدلہ لینا چاہ رہی ہے کوئی گل نہیں میں تیارہ پتر جتنا مرضی لے میں قربان جاواں کوئی گل نہیں پترہ تیرا نکاح بھی اسی پڑھانا ہے انشاءاللہ اسی بھی پھر بدلے گن گن کے لینے میں قربان تے نثار جاواں اللہ دا قرآن پیش کرن لگا مالک و خالق دا کلام 8واں پارہ سورہ انعام دی آیت نمبر 141 وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ معروشات وغیر معروشات والنخل والزرع مختلفا اکلہ والزیتون والرمان متشابہا وغیر متشابہ کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصاده ولا تسرف انه لا يحب المسرفين اللہ فرماندہ ہے بغیر تنیاں تو جڑے بیل بوٹے نے نا اے اللہ نے پیدا کیتے نے خربوزے اللہ نے پیدا کیتے دوانے اللہ نے پیدا کیتے کھیرے اللہ نے پیدا کیتے پاویں سپریماں تو سوٹ کے راتی کھیرا ایڈا کندے سویرے ایڈا وڈا بنیا ہوندے پاویں سپریاں تو کرنے پر پیدا کرن والا اللہ ٹماٹر میرے رب نے پیدا کیتے مٹر میرے رب نے پیدا کیتے بھنجن میرے رب نے پیدا کیتے اللہ فرماندے تنیاں والے بڑے بڑے دراز کٹ درخت اینا تے خشبوماں اڈاندے ہوئے جڑے امب لگ دے نے اے توں تے پیدا نہیں کیتے تیرے رب نے پیدا کیتے نے اے کنو چنگے چنگے کنو پالش کر کے امریکہ بھیج دیندے نے جو دگڑ میل او پاکستانیاں واسطے بوریاں چ پاپا دئی آوندے نے اُتے موٹے موٹے وچ سب کچرا صدقے جاواں میری پاکستانی قوم تواڈے تو صدقے جائیے عام حالات وچ 13 روپیاں دی چیز جو ہی اللہ دا پاک مہینہ رمضان آندا 130 دی کون پوچھے وہ پوچھن والے آپ سارے کھاؤ یار میں قربان جاواں اے اختیار اللہ نے سانو دیتے پیدا سارا کچھ اونے کیتا اللہ دا قرآن پڑھا پھر قبلہ شعر بھی سنا دینے کیڑا ناس چلے نے پہلے اللہ دا کلام سن لو پھر دنیا داراں دا کلام بھی سنا دیواں گے پروردگار دا کلام 27واں پارہ سورہ واقعہ دی آیت منورہ نمبر 63 64 65 کدی اللہ دا قرآن پڑھیا کرو بیٹے آباد رہو اللہ فرماندا ہے افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون لو نشاء
لجعلناه طعما فظلتم تفکہین۔ آباد رہو۔ اللہ فرماندا ہے اسی چاہیے تے اجاڑ سکنے ہو اے سرخ و سفید رنگ دیاں سبزیاں، اے لال لال رنگ دے ٹماٹر، اے سبز سبز رنگ دے مٹر جنہاں نو ویکھ کے ویجیٹیرین چلے ہی ہو جاندے نے۔ صدقے جاواں پلیٹ چ پان دی بھی زحمت نہیں کردے، ڈائریکٹ ڈونگے نو جڑ جاندے نے۔ تہاڈی مسکراہٹ ویکھن واسطے ایہو جیاں گلاں میں شامل تقریر کرنا ہونا، ایڈی بھی سیریسنیس کی یار کہ بندہ ہن آکڑ کے تقریر کردا رہے تے تسی آکڑ کے سن دے رہو، کو ہسیا کھیڈیا کرو۔ صدقے جاواں اے سونیاں سونیاں خوشبودار مزیدار غذاواں اللہ فرماندا ہے اے تسی پیدا کردے ہو یا اسی پیدا کرنے ہاں؟ حال تسی چلاندے ہو پر بیاں نو پودے تے اسی بنانے ہاں، پانی تسی لاندے ہو پر پھل تے گلے اسی دینے ہاں۔ میں لکھیا ہے ساری دنیا ہے تو بنائی تے تینو پھبدی یہ کبریائی۔ سب نے کہنے تھی اگلی تقریر سننی ہے تینو پھبدی یہ کبریائی تے تینو پھبدی۔ خدایا تیری یہ کل خدائی تے تینو پھبدی یہ کبریائی، اے ساری دنیا ہے تو بنائی، اے ساری دنیا ہے تو بنائی تے تینو پھبدی یہ کبریائی۔ لطیف صاحب مٹھا جیا کیوں ہاں ذرا، تواڈیاں مجھاں تے تواڈیاں گاواں پٹھے تسی باندے دو پر دتیاں اللہ نہیں ہے۔ یہ ساری دنیا ہے تو بنائی تے تینو پھبدی کبریائی۔ نعرہ مار کے تے تینو پھبدی کبریائی تے تینو پھبدی۔ کیویں تو ونڈنا ہے، آباد رہیے قبلہ، اللہ عزتاں وچ اضافہ فرمائے، کیویں تو ونڈنا ہے رنگ پھلانو تے بکھرے بکھرے مزے پھلانو۔ کیویں تو ونڈنا ہے رنگ پھلانو تے بکھرے بکھرے مزے پھلانو۔ سمجھ نہ آوے تیری دانائی، سمجھ نہ آوے تیری دانائی تے تینو پھبدی یہ کبریائی۔ اللہ اللہ نعرہ رسالت۔ توجہ ہے ساریاں دی، اے پتر سائٹ تے کر۔ پنڈوری فیصل آباد تو اور گوجرا تو راجپوت برادری دے کچھ بچے ساڈے نال بڑی محبت کردے نے، تشریف لے آئے نے، لمبا سفر کر کے آئے ہو، بحالت روزہ آئے ہو، اللہ عزتاں وچ اضافہ فرمائے۔ توجہ ہے سب دی، تسی تے میری نقل لا نہیں سکتے، میں تہاڈی لا سکنا جے میں تسی بول دے ہو خمار آلود آواز چ، پتہ نہیں دہیں سویرے بہتا پی لیندے ہو، اینی سستی پورا بول دے چل دے رہا کرو۔ انداز بیان میرا مدم ہو سکتا ہے لیکن پڑھتے میں اللہ دا قرآن رہا۔ اللہ فرماندا ہے اے جو کچھ پیدا کیتا ہے نا اے تواڈے رب نے پیدا کیتا ہے۔ وَالزَّرْعَ وَالنَّخْلَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ، اللہ فرماندا ہے کھجوراں
ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਖੇਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਾਇਕੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਭ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਵਜ਼ੈਤੂਨ ਵਰੁਮਾਨ ਮੁਤਸ਼ਾਬਿਹਮ ਵਗੈਰ ਮੁਤਸ਼ਾਬਿਹ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਂਦਾ ਜ਼ੈਤੂਨ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਨਾਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਂਦਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਜੁਦਾ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਂਦਾ ਕੁਲੂ ਮਿਨ ਸਮਰਿhi ਇਜ਼ਾ ਅਸਮਰਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਗ ਫਲ ਦੇਣ ਨਾ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ ਉਸ਼ਰ ਉਸ਼ਰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਕਾਤ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਬੰਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਕਰੀਰ ਦੀ? ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਂਦਾ ਵਾ ਆਤੂ ਹੱਕਹੁ ਯੌਮ ਹਸਾदिही, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਟਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਗ ਤੋਂ ਮੇਵੇ ਉਤਰਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੱਲੇ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਲਓ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ, ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰੋ, ਤੇ ਠੋਕਾ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹੋ ਬਈ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬਈ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵਾਰੀ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਂਦਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦੇਵਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਫੁਕਰਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਲਾ ਤੁਸਰਿਫੋ, ਇਸਰਾਫ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆਓ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਦੇਣਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਮਿਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਉਸ਼ਰ ਕਿੰਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ? ਜਿੰਨੂੰ ਜ਼ਕਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਉਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਬਲਾ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਉਸ਼ਰ ਜ਼ਕਾਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਬਲਾ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਰਸ਼ਦ ਕਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਨਸਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ, ਤਕਰੀਰ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ ਪੁੱਤਰਾ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਠੰਡਾ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਚੱਲ ਕਰ ਇਕੱਠੇ, ਪਰ ਉਂਝ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਤੂੰ ਤੇ ਝੱਲਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਦਾ शिकार कर देने। मैं कुर्बान ते निसार जावा, पैसा चीज ही ऐसी है। ਬੰਦੇ ਝੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਤਕਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਨਾ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਹਵੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਬਣਾ ਲਓਗੇ? ਜਦਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਲਓਗੇ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਯਾਰ, ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਚ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਉਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਨਾਜ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਝੂਠ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲਣਾ। ਬਣਾ ਸਕਨੇ ਆ ਡਾਕਟਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖੇ ਚੱਕ ਤੇ ਪਾਓ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿੰਜ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਐਸਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਡਬਲ MA ਪਾਸ ਬੰਦਾ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲਾ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਤੋਂ ਮਾਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਕੀ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਡੇ ਮੋਟੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਐਨਕ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਈਵੋ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਣਾ। 10ਵੀਂ 'ਚੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਜਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ 1.5 ਲੱਖ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰੋੜ ਕਰਕੇ ਘਰ ਲੈ ਆਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਛੇਤੀ ਕਰ ਯਾਰ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਛੇਤੀ ਕਰ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇ ਨਿਸਾਰ ਜਾਵਾਂ ਮੁਸਤਫਾ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਉਹ ਦੀਵਾਨਿਓ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪੈਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਬਲਾ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਦਿੱਤੇ ਮਜਾਜ਼ੀ एतबार दे नाल। अल्लाह फरमांदा है अल्लाह दा हक कढ़ देवो, मस्जिद ते मदरसे नो उशर या ज़कात अगर पेश करनी है डायरेक्टली पेश नहीं की जाएगी बई सूरत कि किसी फकीर नो गैर गनी नो गैर साहिबे निसाब नो मालिक बनाया जाएगा। जो उशर ते ज़कात नो देण दी शर्त है वो अगों बतौरे हिबा बतौरे तोहफा लाइका गिफ्ट मस्जिद नु देवे मदरसे नु देवे। मस्जिद दा इमाम अगर गैर सैयद बनु हाशिम विचों नहीं ओनू भी किबला ज़कात या फितराने दे पैसे उशर दे पैसे दिते जा सकते ने, लेकिन एक शर्त तनख्वाह विच नहीं देने।
کدی کدی ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਬੋਲ ਲਿਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇ ਨਿਸਾਰ ਜਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੱਕ ਕੱਢ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਦੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੋ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੁਮਾ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ عطا ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨੇਮਤ ਜੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਾ ਸਵਾਬ ਕੋਈ ਚਿੜੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕਿਬਲਾ ਕੋਈ ਚੁਪਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਰੂਦਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਕ ਜਾਏ ਕਿਨੂਆਂ ਨੂੰ ਟੁੱਕ ਜਾਏ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੁਲੇਲੇ ਨਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਹੀਹੁਲ बुखारी शरीफ किताबुल मुज़ारआ दी फर्स्ट हदीस मुबारक नंबर बुक वाइज नंबरिंग के मुताबिक 2320 पेश करन लगा अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु काल काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा मिन मुस्लिमी यगरिसु गरसन औ जज़रा उज़र औ जज़रा उज़र यअकुलु मिन्हु तैरुन औ इंसानुन औ बहीमतुन इल्ला कान लहु बिही सदक़तुन औ कमा हुजूर दी बारगाह च कुछ जमींदार काश्तकार बंदे शिकायत लैके आए आका जी साडे खेत दा नुकसान कर देंदे ने परिंदे खा जांदे ने चुपाए खा जांदे ने बंदे तोड़ के ले जांदे ने सरकार कायनात दी बारगाह दे अंदर सहाबा दा मजमा सहाबा दी बारात आमिना दा लाल दूल्हा बन के तशरीफ फरमाए तर्जमा कर लिया जिस वक्त थे खिदमत में उनकी बकर उमर उस्मान अली जिस वक्त थे खिदमत में उनकी बो बकरों में उस्मान अली उस वक्त रसूल अरबी के दरबार का आलम क्या होगा अल्लाह 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 आबाद रहो उस वक्त रसूल अरबी के दरबार जब हुस्न था उनका जलवानुमा अनवार का आलम क्या होगा बिन देखे फिदा है हर कोई दीदार का आलम क्या होगा अल्लाह 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 बिन देखे विदा है हर कोई तो दीदा जे बिन देख फिदा है हर कोई जे बिन देख फिदा है हर कोई दीदा कदमों में जबी को रहने दो चेहरे का तस्वर मुश्किल है कदमों में जबी को रहने दो चेहरे का तस्वर मुश्किल है जब चांद से बढ़कर एड़ी है रुखसार का गज जब चांद से बढ़कर एड़ी है अल्लाह जब चांद से बढ़कर एड़ी है तो रुखसार
ہوگا اللہ اللہ جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم. شہزاد قادری نے سانو اے عیدی پیش کیتی ہے بھئی گل یہ کہ میں جڑا ذکر کر دینا نا ممبر تے بیٹھ کے میرا اللہ جاندا ہے میں کوئی اس وجہ تو نہیں کردا کہ میں اناؤنسمنٹ کراں بھی بہتی گرائی ہو جائے. اللہ جاندا ہے, اللہ پاک نے بہت نوازیا ہے. باقی جو نصیباں چوں نے لکھیا ہے وہ تے کسی نہ کسی ذریعے نال بیٹے آباد رہو لب ہی جانا ہے. ایک 28 چک دے دوست نے انہاں نے بھی مینوں بطور عیدی لنگر پیش کیتا ہے. اللہ پاک جزاواں عطا فرمائے. اور میں اپنی گل نہیں کر رہا, اپنے آپ نو کڈ کے کہہ رہا کہ عیدی دین اور لین دا سلسلہ ختم نہ ہونے دیو. یہ بڑا حسین سلسلہ ہے. خاص طور تے شادی شدہ بہناں شادی شدہ بیٹیاں انہاں نو عیدی دین دا لازمی اہتمام کریا کرو. عیدی بھیجیا کرو. بہناں نو بڑا مان ہوندا جے, تیاں نو بڑی اڈیک ہوندی ہے. اپنے خامن دی کمائی بھاویں کروڑاں چ ہوے مگر دھی نو بڑی اڈیک ہوندی ہے. بہن نو بڑی اڈیک ہوندی ہے کہ میرے ویرے دی طرفوں 1000 دا نوٹ آنا ہے, بھاویں 1000 دا نوٹ ہوے مگر بہناں نو بڑی اڈیک ہوندی ہے. اللہ رزق حلال وچ برکتاں دا نزول فرمائے. پترو آؤ گل نو اگے لے کے چلیے. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ دے مجمع وچ تشریف فرمانے آباد رہیے. نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ چ شکایت کیتی گئی, آقا جی پرندے ٹک جاندے نے. اے بچپن جدوں امرود لان واسطے جاندے ہوندے ساں تے کہندے نہیں سا ہوندے او امرود میٹھا ہوئے گا, انہوں توتے نے ٹکیا ہے. یہ تے پھر توتے دی مہربانی نا, توتے دی چونج نو اللہ نے لیبارٹری بنایا ہے. صدقے جاواں میں قربان تے نثار جاواں چلے نہ ہو جایا کرو. اگر کوئی بندہ گنا پھوٹ کے لے جائے, کوئی امرود دا دانا کوئی بچہ توڑ لوے, شکر ادا کریا کرو. او اللہ دیندا ہے تے منگن والے فقیر یا قبلہ کھان والے پرندے چرندے درندے آوندے نے نا. میں قربان جاواں خالق کامل, خالق کائنات, خالق ذوالجلال دی تقسیم تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا. فرمایا جدوں کوئی مسلمان کوئی پودا لاوندا ہے, باغات دی کاشتکاری کردا ہے, کوئی پھلدار پھولدار سایہ دار پودے لاوندا ہے, سرکار فرماندے نے یا کھیتی باڑی کاشتکاری کردا ہے, او دی کھیت وچوں او دی کھیتی وچوں او دے باغاں وچوں پودیاں تو درختاں تو میوے اتار کے کوئی انسان لے جائے, حالانکہ کسی دے باغ وچوں بغیر پوچھیاں پھل توڑنا نہیں چاہیے مگر جدا ٹٹیا ہے سرکار او دی فضیلت بیان کر رہے نے. امتیا دل چھوٹا نہ کریں, اللہ دی تقسیم تے راضی رمی. شکر کر اللہ نے تینوں توڑن والا نہیں بنایا, تینوں وہ باغ دا مالک بنایا ہے جدے باغ وچوں ٹوٹ رہا ہے. حضور فرماندے نے کوئی چرندہ کھا جائے, کوئی پرندہ کھا جائے, کوئی انسان لے جائے, تیرے نام اعمال وچ صدقہ لکھ دیتا جائے گا. اللہ عزتاں وچ اضافہ فرمائے. خوش آباد بحمدللہ. علیکم السلام. آپس دی گل ہے, تقریر اج ٹھنڈی, تقریر ٹھنڈی, تقریر سنن والے کرن والے تو بھی ٹھنڈے. لا بھی نعرہ میں کلا ہی جواب دیواں گا. علی 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 ابو بکر ابو بکر 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 بکر. واہ واہ.
آباد رہو پتر آباد رہو شکریہ شیر علی تیاری کر کے آندا ہے کہ آج شان علی بیان ہوئے گی شان ابو بکر صدیق بیان ہوئے گی سانوں کسی نے عشر تے زکات دے رائے پایا ہوندا ہے بھائی میں قربان جاواں کدی تانوں دنیا تو گزر جان تو بعد یاد آواں گے یہ جس عنوان تے شہزاد قادری میں تقریر کر رہا نا میرا چیلنج جے دعویٰ جے پورے جتھے تک تہاڈی پورے اس خطے وچ جتھے تک تہاڈی دسترس ہے کسے عالم نو کہو 1.5 گھنٹہ تقریر کر کے بکھاوے ہاں بھلا اس موضوع تے آؤندے خطبہ پڑھ کے کہے گا بھئی عشر دا اے حکم جے قرآن وچ اے حدیث چ وما علینا الا البلاغ اے اللہ پاک جل شانہ دی عطا ہے مرن تو بعد یاد آواں گا تے مسکرا کے بخشش دی دعا دے دینا میں قربان جاواں جنہاں نو اللہ نے کھیتیاں عطا کیتیاں ملاں لاؤ فیکٹریاں لاؤ کوئی منع نہیں کردا مگر کھیتیاں کٹ کے غلے اناج اگن والیاں زمیناں نو جلا کے اوتھے پرتیاں پا کے فیکٹریاں لان والے اے بڑا وڈا عمل جے اے جیڑا ساڈے بابا آدم علیہ السلام دے ذریعے نال سانو اللہ پاک نے عطا کیتا مسعودی نے مروج الذہب وچ نقل کیتا امام طبری دی مستقل تاریخ دی کتاب مستطاب زخیم کتاب میری 10 جلداں وچ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے بیروت تو چھپی ہوئی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 135 اتے لکھی ہوئی ہے حضرت بابا آدم علیہ السلام جدوں دھرتی تے اترے اللہ اکبر روندے رہے اللہ دی بارگاہ چ معافیاں منگدے رہے بھوک لگ گئی ادھروں جبریل امین آ گئے کہندے نے جبریل مینوں بھوک لگی ہے جبریل نے مٹھ چ دانے پائے ہوئے نے کنک دے کوئی گل نہیں اللہ تے ویکھدا ہی ہے نا نہ بولو مٹھی چ دانے پائے ہوئے نے نوری مٹھی جبریل نے کھولی بابا جی یہ دانے نے تے گنتی دے 10 دانے تے بابا آدم علیہ السلام ساڈے ابا جی سرکار قبلہ 10 روٹیاں نال پتر دا گزارا نہیں ہوندا او تے بابا جی سن اچا لمما قد کائنات دے پہلے انسان 10 دانے گنتی دے نبی پاک علیہ السلام دے غلام حضرت بابا آدم نبی نے مسکرا کے سوال کیتا جبریل صرف 10 دانے جبریل کہندے حضور زمین چ اگاؤ انہاں 10 تو 100 100 تو 1000 1000 تو لاکھ رب نے بنانے نے جناب جبریل امین نو میرے بابا آدم علیہ السلام مستفسر ہو کے پوچھن لگے جبریل میں سمجھیا نہیں تیری گل دا مطلب کی ہے مینوں کر کے وکھا سکھانا حضرت جبریل امین نو زمین نو پھولا کیتا پار مار کے وچ دانے سٹے ساجد قادری اٹھ نہ ذرا سر اٹھانا نعرے والی گل آن لگی جے لگے کہ واقعی تیرا پیر محنت کر کے آیا ہے تو پھر نعرہ ورنہ نہیں صدقے جاواں جناب سیدنا جبریل امین نے پر ماریا زمین پولی کر دیتی صدقے جاواں وچ 10 دانے سٹ دیتے اسی وقت دانے آندیاں کومپلاں نکل آئیاں ننے ننے تنے نکل آئے اتے سکے لگ گئے صدقے جاواں او جے جبریل دے پر دیئے برکت جبریل جے دا کلمہ پڑھ دے محمد دے ہتھاں دی کی برکت ہوے گے زندہ باد زندہ باد بابا زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت میں قربان جاواں حضرت بابا آدم علیہ السلام ویکھ دے رہے سٹیاں وچ گلے دے گندم دے دانے پیدا ہو گئے جناب جبریل امین نے گیہوں دے سٹے توڑے لک ایٹ می آباد رہو منیر صاحب نے بھی عیدی پیش کی تھی اللہ جزاواں عطا فرمائے میں قربان تے نثار جاواں اچھا چھوٹی جی ایک گل ہور کواں اگر تانوں اللہ پاک نے بہت نوازیا ہے نا تے پھر صرف چھوٹیاں نو عید نہ دیا کرو اگر وڈا بھرا غریب ہے تے وڈے بھائی نو بھی جفی پا کے تے عیدی جیب چ پا دیا کرو تے انہوں پرجائیاں دے سامنے پتراں بھتیجیاں دے سامنے شرمندہ کرن دی لوڑ نہیں ٹھیک ہے اگر وڈا بھرا
ਮਾੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਈਦ ਦਿਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੌਜਿਕ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਦਿਓ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਫਰਮਾਏ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇ ਨਿਸਾਰ ਜਾਵਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਤੋੜ ਕੇ ਜਨਾਬ ਜਿਬਰੀਲ ਨੇ ਰੱਖੇ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਿਬਰੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਲੋ ਭਰੂਓ ਦਾਣੇ ਜਨਾਬ ਜਿਬਰੀਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੋਰੇ ਗੋਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਿਆ ਕਿਬਲਾ फूसा अलग हो गया तूड़ी अलग हो गई दाने अलग हो गए मुठ भर के दानियां दी इसी तरह फिर कड्डी काफी सारे दाने बना ले जिबरील हुण की करा जनाबे जिबरील ने एक पत्थर थले रखया ते दूजा आदम पाक दे पाक हाथ च फड़ाया उत्ते रखे दाने कहंदे ने कष्ट करो मेहनत हुण करनी पैनी जे पत्थर दे उत्ते पत्थर रगड़ो दानियां दा आटा बनाओ जदों दाने आटे विच तब्दील हो गए जनाबे आदम ने पूछी हुण की करा जिबरील ने एक लोहे का टुकड़ा पेश किया बतौरे तवा बाबा तबरी ने जो लिखिया पढ़ रहा कहानी नहीं गप नहीं गिबला जनाबे आदम अलैहिस्सलाम नो कहंदे ने आटे विच पानी मिलाओ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आटा गुनो गोलाई च इदू शेप देवो फिर तवे ते रखो पत्थर ते पत्थर मार के थले आग जलाओ रोटी पक के तैयार हो जाएगी खा लेना अल्लाह दा शुक्र अदा कर लेना बाबा आदम अलैहिस्सलाम तो सिलसिलावार ये चीज़ां टुरियां आ रही सदके जावा अज भी किबला सी इसी तरीके नाल अपना रिज़्क हासिल करने या खाने पीने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुर्बान जावा बाबा इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी खेती बाड़ी करते रहे बल्कि मैं जुर्रत करके कमा विदाउट रेफरेंस नहीं हवाला दे के कमा कि नबियां दे सरदार खत्मे नबुव्वत दे ताजदार भी खेती बाड़ी करते रहे ते गलत नहीं होगा तुसी कहोगे हैं पहली बारी सुन रहे हैं भाई जी किथों पढ़ आए हो सदके जावा अल्लामा समहूदी अलैहिर्रहमा दी अरबी किताब मुस्तताब वफा उल वफा भी अखबारी दारिल मुस्तफा 4 हिस्से 2 जिल्दा मकतबा शान इस्लाम पाकिस्तान तो छपी हुई है किताब किबला अरबी जुबान दी किताब हिस्सा नंबर 4 जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 54 उत्ते मकामे जुरुफ नु डेफिनेट किया गया सफा नंबर 101 ते मकामे ज़ईन नु डेफिनेट किया गया ते पुत्र जो अरबी च लिखिया तुहानू समझ विच नहीं आउणी मैं पंजाबी च मैनू तनख्वाह कादी देंदे हो मैं समझाण लगा लिखदे ने कि मदीना शरीफ तो 3 मीलां दे फासले ते एक बस्ती सी जिहदा नाम सी जुरुफ इत्थे एक ज़रई रकबा सी जिन्नू ज़ैन कहा जांदा सी वो कहंदे ने इस ज़ैन दा मकाम पता की ये मकाम ज़ैन दा मकाम है अन्नन नबिया इस दारा अल मज़राअता वो कहंदे ने ओ खुश नसीब ज़मीन है जिथे अल्लाह दे प्यारे हबीब अपने हाथ नाल वाई बीजी करदे रहे ने बड़ी शान वाल है बड़ी शान वाल है या मोहम्मद या मोहम्मद जिंदाबाद आबाद रवो मेरे दोस्तों ये अल्लाह दियां दित्तियां होइयां चीज़ां शुक्र अदा करया करो कोई इंसान खा जाए चरिंदा परिंदा खा जाए अल्लाह दा शुक्र अदा करया करो ये अल्लाह दा हक अल्लाह दे मजबूर बंदियां नूं इहदे विचों दिता जाए क्योंकि पैदा भी ते अल्लाह दियां कीतियां होइयां चीज़ां ने अता करदा भी ते ओदियां ही ने ना सदके जावां जेड़े बंदे अल्लाह दा हक नहीं रखदे
جڑے اللہ دے دتے ہوئے مال وچوں اللہ دی مجبور مخلوق نو راضی کر دینے اللہ دی عزت دی قسم ہے او مر کے بھی نہیں مردے میں واقعہ بیان کرن لگا ہاں جس تو یہ پتہ چلے گا اللہ دے نام تے اللہ دی مخلوق نو بابا جی آباد رہو اللہ عزتاں وچ اضافہ فرمائے دین والیاں دے کردار نو اللہ مرن نہیں دیندا او تے قرآن وچ انہاں دیاں تعریفاں کردے 29واں پارہ میں صدقے جاواں سورہ قلم دی آیت نمبر 17 تو اگلیاں 16-17 آیتاں وچوں یہ واقعہ پیش کرن لگا اللہ اکبر اصحاب الجنہ یعنی باغ والیاں دا واقعہ اللہ فرماندا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنت اذ اقسموا لیسرمنها مصبحین ولا یستثنین اللہ فرماندا ہے پیارے حبیب اہالیان مکہ نو اسی آزماواں گے بیٹے آباد رہو جویں اسی باغ والیاں نو آزمایا سی جنہاں نے قسماں چکیاں کہ راتوں رات اپنے باغاں دے پھل توڑ لواں گے انہاں نے انشاءاللہ نہ کیا انہاں نے سمجھیا سی جو چاہنے کر سکنے ہیں واقعہ کی ہے میرے پترو امام ابن عطیہ اندلسی علیہ الرحمہ دی عربی کتاب مستطاب المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز 6 جلداں وچ چھپی ہوئی دار الکتب العلمیہ بیروت تو میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے پارٹ نمبر 5 یعنی المجلد الخامس 5ویں جلد صفحہ نمبر 349 اتے اے واقعہ لکھیا ہویا ہے امام خازن دی لباب التعویل مکتبۃ الوحیدیہ پشاور پاکستان تو عربی زبان وچ 4 جلداں وچ چھپی ہوئی جلد نمبر 4 پیج نمبر 326 اتے اے واقعہ لکھیا ہویا ہے امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ دی تفسیر الکبیر جنوں تفسیر مفاتیح الغیب بھی کیا جاندہ ہے تفسیر رازی بھی کیا جاندہ ہے العلمیہ بیروت دا چھاپا 33 جلداں دی کتاب جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 88 اتے لکھیا ہویا ہے اے باغ والیاں دا واقعہ اس طرح ہے کہ ایک بندہ سی مقام صنعاء یمن وچ او دا باغ سی بہت وڈے وڈے رقبے انہوں اللہ نے عطا کیتے سن او بندہ بڑا رحم دل تے بڑا ہی مہربان طبیعت دا بندہ سی او دی عادت سی انہیں اپنے نوکراں تے ملازماں نو آکھیا سی کوئی منگن والا کوئی فقیر کوئی یتیم کوئی مسکین کوئی ڈگتی ٹہندی ہوئی بیوہ بی بی میری حویلی میرے رقبے تے میرے باغ تے میرے کھیت کھلیان تے آ جائے خالی چولی واپس نہیں جانا چاہیے کوئی فقیر یتیم مسکین آ جائے واپس نہیں جانا چاہیے بابا خازن نے موتی پیروئے نے کہندے نے اس زمیندار اس سیٹ صاحب یمن دے اس تاجر اس وڈے لینڈ لارڈ دا عقیدہ سی جے اللہ نے دیتا ہے تے اللہ دے رستے وچوں دے غریب مسکین یتیم بندیاں نو دینا چاہیے انہیں نوکراں نو آکھیا سی صبح سویرے جدوں اٹھ کے باغاں دی خدمت کر دیو گوڈیاں کر دیو فصلاں دی دیکھ بھال کر دیو جیڑا میوہ جیڑا غلہ جیڑا فروٹ جیڑی سبزی وہ ڈالی تو ٹوٹ کے ٹک جائے وہ ساڈی نہیں اللہ دیئے چہرے تے مسکراہٹ سجا کے فرماؤ نا کتھے اسی کتھے ہو پرانے وقتاں دے لوگ میں قربان جاواں صدقے جائیے انہیں حکم دیتا ہویا سی جدوں پھل توڑیا جائے زمبیلاں وچ کپڑے دے چولیاں وچ ملازم چڑھ کے درختاں اتے بیلاں تو اور ڈالیاں تو پھل توڑ دے سن سبزیاں میوے توڑ دے سن چولی چ پائی جاندے سن انہیں آرڈر دیتا ہویا سی جیڑا میوہ چولی تو تھلے ڈگ پے یا چادراں اتے جڑیاں درختاں دے تھلے بچھائیاں جاندیاں نے زمیندار بندے سر اٹھاؤ نا صدقے جاواں انہیں حکم دیتا سی او جیڑا میوہ جیڑے دانے جیڑیاں سبزیاں جیڑے فروٹ چادراں تے ڈگ پین او بھی میرے نہیں پروردگار دا حصہ ہے یتیمہ مسکینہ نو دے دینے جدوں میوے کٹ کے جدوں کھیتی کٹ کے تیار ہوندی جدوں بوریاں چ ٹوکریاں چ سامان پا لیا جاندا انہیں پھر حکم دیتا ہویا سی 10واں حصہ ایمانداری نال عشر حالانکہ
حالانکہ یہ پہلی شریعت دا معاملہ اشر تے ساڈے اوتے فرض ہے نا قبلہ ساڈی شریعت وچ فرض ہے انہاں تے پتہ نہیں فرض سی یا نہیں سی مگر او خدا ترس آدمی مقام یمن دا بہت بڑا قبلہ زمیندار لینڈ لارڈ سیٹھ انہیں حکم دیتا سی 10واں حصہ ٹوکریاں چو بوریاں وچوں کڈ کے رقبے دے اوتے اوتے یتیماں غریباں مسکیناں دے حوالے کر کے باقی دا سامان پھر گھر نو کھڑنا ہے او میرے پترو اللہ دے دتے ہوئے مال وچوں اللہ دے رستے تے خرچ کریا کرو عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں زو کہ جنوں عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں زو عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں زو کے جنوں عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں بولو نا عشق میں سمجھ گیا دسو جی تسی دوبارہ کیوں اشارہ کر رہے ہو ملک نصیر صاحب لک ایٹ می انظر الیہ میرے ول ویکھ پتر ملک نصیر صاحب انج کر رہے ہیں انج مطلب کی کہ ایک باری شعر دہرا دیو دوبارہ پڑھ دیو میں قربان جاواں عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دے پھر کب ہوتی اگلی تقریر سنو عشق والے چیز لٹا دے میں قربان جاواں پتر اے باغ والیاں دا واقعہ میں اتھوں ہی دوبارہ سناواں گا تانوں مگر دو گلاں مینوں جلدی جلدی کہن دیو اللہ دی دتی ہوئی زمین تے سپ بن کے نہ بیٹھ جاؤ اپنے آپ نو رب نہ سمجھن لگ پاؤ رب دا کمزور حقیر ضعیف بندہ سمجھ کے دوسرے کمزور بندیاں تے مہربانیاں کریا کرو اس زمیناں تے رقبے نہ تواڈے ساڈے دادکیاں نانکیاں نے نال کھڑے نہ قبلہ تسی اسی نال کھڑنے نے وہ پہلے لوگاں دا کردار دسن لگا مشکات المصابیح وچ حدیث مبارکہ نمبر 2882 متفقن علیہ حدیث پاک ہے بخاری مسلم نے نقل کی تھی آمینہ دے لال نے ایک دہاڑے پرانے وقتاں دا بنو اسرائیل دا ایک قصہ سنایا اپنے صحابیاں نو فرمایا اشترا رجل ممن کان قبلکم اقارا من رجل پرانے وقتاں دی گل ہے تواڈے تو پہلے بندیاں وچوں ایک بندے نے دوسرے بندے نال سودا کیتا زمین دا ایک ٹکڑا خرید لیا سودا انہاں دا ہو گیا انہیں رقم دے دیتی انہیں لے لئی وہ اپنے گھر چلا گیا بیٹے جن نے زمین خریدی سی نا صبح سویرے اٹھیا اللہ دا نام لے کے بولد جوئے تے جو کہ جدوں انہیں حال وانا شروع کیتا ہجے کچھ گھنٹے گزرے سن حال باندیاں حالت دا پھل پتر میرے وال ویکھ جڑے صاحب نصیب بندے نے اللہ دے دتے ہوئے وچوں اللہ دے رستیاں تے خرچ کریا کرو او دے حالت دا پھل کسی مضبوط تے سخت چیز نال ٹکرایا بابا جی آباد رہو اللہ عزتاں وچ اضافہ فرمائے بابا جی نے عیدی پیش کی تے اللہ کریم جل شانہ دے دتے ہوئے رزق وچوں اور مینوں تے اللہ پاک نے بہت کچھ ادا کیتا ہے مگر تواڈے او بھینا بھرا جڑے تواڈی ایک نگاہ شفقت تے محتاج نے انہاں ول چھاتی مار کے ویکھیا کرو کروڑاں روپیے ہڑپ کر کے ڈکار نہیں مار دے تسی انہاں ول بھی ویکھیا کرو جنہاں نوں ایک ڈنگ دا کھانا میسر نہیں آوندا میں صدقے جاواں او دا پھل حال دا پھل کسے ٹھوس چیز نال ٹکرایا انہیں جلدی نال پڑے کیتے بولد انہیں کئی لے کے جدو ٹپا ماریا کھودیا نا وچوں ایک کڑا نکل آیا باجا دا جرتن عربی زبان وچ مٹی دے پکے برتن نو کہندے نے صدقے جاواں جدوں انہیں کڑا ویکھیا نا اُتے ٹکن
جدو ٹکن کھولیا ویکھیا وچ سونے دے زیورات نے ساڈی شریعت وچ رکاز دے زمین دے وچوں دفینہ نکل آئے خزینہ نکل آئے یہ اور مسائل نے اس شریعت دے اور مسائل سن انہیں جلدی نل کھوتا لیا گدھا لیا دراز گوش او دے اتے رکھیا کڑا ہک دیاں او دے ڈیرے تے پہنچ گیا جے دے کولوں زمین لئی سی نعرہ مار کے کہندے چوری صاحب پا رہو انہیں آکھیا اللہ خیر کرے کل تے تینوں زمین بیچیے حضور خیر ہے انہیں آکھا چھیتی کر خود انی ذہبہ کا اپنا سونا میرے کولوں لے لے انہیں آکھیا میرا سونا میں تے قیمت لے لئی زمین دی انہیں آکھیا تیری زمین وچوں خدائی دے دوران نکل آیا کہنے لگا نا میاں صاحب میں دے واپس نہیں لینا میں نہیں لینا کیونکہ میں زمین تے پیسے لے چکیاں زمین تیری زمین وچوں نکلن والا خزانہ بھی تیرا انہیں گدے تو لا کے تھلے رکھیا مٹکا کہنے لگا نا میرے گالے بلا نہ پا اللہ اکبر یہ ساڈی لڑائی کس وجہ تو ہوندی ہے تے انہاں دا جھگڑا کس وجہ تو سی انہیں آکھیا میں زمین خریدیے ایک خزینہ تے دفینہ نہیں خریدیا پھاڑ اپنا مال دونوں جھگڑا کرن لگ پے جھگڑا کر دیا ایک سیانے بندے کل پہنچ گئے بسم اللہ جناب مسکرا پہ میری تقریر دا مول پہ گیا سیانے بندے کل پہنچ گئے ساڈا فیصلہ کر دے وہ سیانہ واقعی سیانہ سی اے ساڈے ملک دے سب تو بہتے سیانے بندے جج نے نا تائیں تے عدالتاں چ کرسیاں تے بیٹھتے نے جج نے اللہ اکبر ایسے پڑھے لکھے میری قوم دے جج میرے ملک دی تقدیر دی دور جنہ دے ہاتھ چ پڑھائی ہے ہن کوئی ٹوپے دے جج نو میری تقریر دے جملے ریکارڈ کر کے پہنچا نہ دیو لیکن حق دی گل حق ہوندی ہے ایڈے سیانے میرے پاکستان دے جج اور الو نو ککی پھڑا دیندے نے کیونکہ بندہ اپنی پارٹی دا الو اپنی پارٹی دا ہوندا ہے حالانکہ دنیا ویکھ رہی ہوندی ہے اے الو اے فاختہ ہے انہاں دی بولی نہیں رلدی انہاں دی کھلڑی نہیں رلدی انہاں دیاں چنجاں نہیں رلدیاں انہاں دی برادری ایک نہیں انہاں دی کاسٹ ایک نہیں انہاں دی خوراک ایک نہیں انہاں دا باہر اندر نکلن دا طریقہ کار ایک نہیں انہاں دی نسل ایک نہیں اور میری قوم دے سیانے جدے لچے لفنگے اور جتھے عدالت ویک جائے جتھے دانش ویک جائے جتھے بینش ویک جائے اور جتھے کنا دا سودا ہو جائے جتھے اکھاں دا سودا ہو جائے جتھے زبانہ کنگیاں ہو جائے اور جتھے انصاف کوٹھے تے نچدی ہوئی طوائف بن جائے اللہ دی قسم اس قوم نے کدی ترقی نہیں کیتے اللہ میرے ملک دے سیانیاں نو توفیق دے وے انصاف دا بول بالا کرن دا صدقے جاواں او ریئل وچ سیانا سی دانا بندہ سی انہیں آکھیا وڈیو کالیو ٹھہر جاؤ لڑو نا مینوں سوال دا جواب دیو اللہ کو ماں والدن تہاڈی دوواں دی اولاد ہے وے قال احدہما لی غلام وقال الاخر لی جاریۃ ایک نے آکھیا میرا بیٹا ہے دوسرے نے آکھیا میری بیٹی ہے انہیں آکھیا ہائی شاباش مسئلہ تے پھر حل ہو گیا آپس کڑم بن جاؤ سمدھی بن جاؤ اے دا منڈا اپنی کڑی نال ویاہ کے انج کرو انفقو علیہما منہ وتصدقو اس بچے نو ایک خزانہ دے دیو خرچ کر دیو پھر بھی بچ جائے تو پھر غریباں مسکیناں چ ونڈ دیو نعرہ رسالت جنہاں نوں سواد آیا وہ بندے بول دین سبحان اللہ گل دی سمجھ آ رہی ہے یہ زمیناں نہ کوئی نال لے کے گیا تے نہ کسی نے نال کھڑنیاں نے پترو یہ سارا کچھ دنیا دا مال ایتھے ہی رہ جانا بسم اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اے ساڈے پیارے مرید قمر علی قادری نے
ਈਦੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਈਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਰੀ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਦਰਸੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਅੱਲਿਮਾ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਰੀਦ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀਆਂ ਰਾਤ ਚੁਗਣੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਔਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਕਿਨਾਰ ਫਰਮਾਏ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾਈਆਂ ਫਰਮਾਏ توجہ ہے سارے دی پچھلے جمعے میں شہاب نامہ چو ایک واقعہ سنایا سی اما فاطمہ الزہرا پاک دا تو ہن کتاب دے میرے قابو آ گئی ظاہری بات ہے ہن قاری نے جدوں کتاب پڑھنی ہے تو انہیں پھر ساری پڑھ دینی ہے آج میرا دل کردا ہے کہ میں وہ دے وچوں ایک واقعہ ہور سناواں ماضی قریب دا واقعہ بہت پہلے دی گل نہیں ہن بھی ایسے لوگ نے جڑے زمیناں دے ٹکڑیاں نو کچھ نہیں سمجھ دے جنہاں دے وچ انسانیت دا درد ہے قدرت اللہ شہاب دی کتاب شہاب نامہ سنگ میل پبلیکیشنز اردو بازار لاہور بسم اللہ اچھا جی صاحبزادہ عبید اللہ صاحب نے بھی دل کھول کے عیدی پیش کی تھی اللہ پاک قبول و منظور فرمائے اے تسی خود اپنے مبارک ہتھاں نال قاری عمر دراز گولڈوی صاحب نو پیش کر کے آؤ اچھا جی اللہ پاک جل شانو تواڈے بزرگاں دی بخشش و مغفرت فرمائے اور سب دیاں مشکل کشائیاں فرمائے محمد شرجیل ساڈا بیٹا یہ بہنوئی فوت ہو گئے اللہ پاک درجات بلند فرمائے اور بھی جنہ جنہ دے پیارے اس دنیا تو چلے گئے نے اللہ پاک جنت نشیں فرمائے قاری صاحب خصوصی طور تے انہاں لوگاں واسطے دعائے خیر بھی کریا کرو تانوں جس طرح دعاواں دی لوڑ ہے اسی طرح انہاں لوگاں نوں دعاواں دی لوڑ ہے تے آپس ایک دوسرے نال محبت کریا کرو میں غالباً پچھلے جا اس تو پچھلے جمعے تے گل کیتی سی مسجد دے امام نو اپنا فیملی ممبر سمجھیا کرو جویں اپنے بیوی بچیاں نو امپورٹنس دیندے ہو انہاں دی خدمت کردے ہو جویں تانوں اچھا لگدا ہے کہ میری بیوی اچھا سوٹ پاوے میرا بچہ اچھا سوٹ پاوے میری بیٹی اچھی چادر لوے اسی طرح مسجد دے امام دے بھی کپڑے ویکھ کے خوش ہویا کرو جُتی ویکھ کے خوش ہویا کرو بلکہ جڑے ساڈے مرید نے جڑے قاری صاحب دے کول رہندے نے میں تانوں حکم دے رہے ہیں پتر کہ اگر کوئی 150 دی لوڑ پوے قاری صاحب دے نال ہوو تے انہاں تے خرچ کریا کرو انشاءاللہ الکریم انہاں تے جڑے تسی پیسے خرچ کرو گے او دا بدلہ اللہ نے موڑنا جے اچھا شہاب نامہ دے صفحہ نمبر 354 اوتے لکھیا ہے گلاں بہت ہیاں تے وقت تھوڑا رہ گیا قدرت اللہ شہاب صاحب لکھدے نے میں جدوں ڈپٹی کمشنر دے طور تے تعینات سن سرزمین جنگ تے کہندے نے میرے کول ایک دن ایک ملاقاتی آ گیا جدا نام سی ماسٹر رحمت الہی پرائمری سکول دے ماسٹر صاحب سن بڑھے آدمی انہوں نے کہا جی میں ریٹائر ہونے والا ہوں سرکاری کوارٹر چ میں رہنا ہوں 3 میریاں بیٹیاں نے بیٹا کوئی نہیں میری بیوی ہے بوڑھی عورت ہے زندگی دے آخری حصے وچ تے میرا سبب کوئی نہیں مینوں یہ فکر کھائی جاندی ہے تنخواہ بند ہو جائے گی پینشن معمولی ملے گی بچیاں دی شادی پہاڑ جڈی زندگی کی بنے گا تے میں نبی پاک علیہ السلام دی خواب وچ زیارت کیتی ہے سرکار نے فرمایا جنگ دے ڈپٹی کمشنر نو جا کے مل تیرا کام ہو جائے گا اور ڈپٹی کمشنر صاحب کہندے نے کہ میں انہوں شک دی نظر نال ویکھیا جدوں شک دی نظر نال ویکھیا نا تے وہ ماسٹر رحمت الہی صاحب آباد رہیے وہ کہن لگے جی مینوں شک دی نظر نال نہ ویکھو جے میں جھوٹ بولنا ہوندا تے اللہ دا نام لے کے جھوٹ بولدا آمنہ دے لال دا نام لے کے جھوٹ نہ بولدا اللہ اکبر میں قربان جاواں قدرت اللہ شہاب صاحب کہندے نے میں سکتے وچ آ گیا اودی عجیب و غریب منطق سن کے لیکن میں پھر سوچیا یار بھاویں جھوٹ بول رہا ہووے پر مینوں غرض نہیں ہونی چاہیے او جے نام تے دھوکھا دے رہا ہے ایک مسلمان بار بار اس ہستی دے نام تے دھوکھا کھان لئی تیار ہو جاندا ہے میرے بیٹے نے چٹ بھیجی ہے بخشش و مغفرت دی دعا واسطے اللہ تواڈے بزرگاں نو جنت نشیں فرمائے اعتکاف والیاں نے بھی چٹ بھیجی ہے جی اے کلام پڑھ دیو لیکن پتر ناراض نہ ہویو زندگی رہی تے پھر کتے میں فرمائش پوری کراں گا ٹائم تھوڑا تے گلاں بہت ہیاں تے وسیم القادری صاحب نے بھی دعا واسطے کیا کہندے نے ساڈے مرشد دا اج جنم دن ہے اللہ لمبیاں زندگیاں عطا فرمائے اور مساعی دینی نو قبول و منظور فرمائے صدقے جاواں قدرت اللہ شہاب صاحب کہندے
بھیجے نے میں وہ قوائف لے لے ماسٹر صاحب دے میں آکھیا تسی چلے جاؤ کچھ دنوں تو بعد آنا میں کچھ کردا وا کہندے نے میں اپنے ماتحتاں نوں بھی کہہ دیتا وڈے افسراں نوں بھی اپیل کر دیتی کہ اگر کوئی زمین دا ٹکڑا ویران پیا ہوئے تے ماسٹر رحمت الہی دے نام الاٹ کرنا ہے کہندے نے انہوں نے سمجھیا شاید میں سفارش کر رہی ہوں کوئی میرا عزیز ہے صدقے جاواں پاکستان دا نظام ہے نہ ایتھے ماڑے دے منہ چ برکی کوئی نہیں پاندا یتیماں مسکیناں دا حق وی چاچیاں تایاں نو سیندیاں ساؤنڈ پارٹیاں نو دے دتا جاندا ہے میں قربان تے نثار جاواں او کہندے نے 8 مربع زمین ایک ویران علاقے چ چھوٹی سڑک دے کنارے تے غیر آباد پئی سی میں قوائف جلدی جلدی لے کے چھتی چھتی پروسیجر کمپلیٹ کیتا تے الاٹمنٹ ہو گئی اس ماسٹر دے نام تے انہوں دتا تے دعاواں چ یاد رکھن واسطے کیا وہ کہندے نے مینوں یہ واقعہ بھول گیا 9 سال گزر گئے کراچی شہر دے اندر کہندے نے صدر ایوب خان دے نال بطور سیکریٹری میری ڈیوٹی سی میرے نام تے ایک رجسٹری آئی خط آیا کہندے نے میں جدوں کھولیا وچ اسے زمین دے 8 مربعاں دے کاغذات سن دال ماسٹر رحمت الہی دا محبت بھرا خط سی او دے وچ لکھیا سی حضور تواڈے بچیاں دی خیر ہوے اللہ تانوں جزاواں دے میں اس زمین تو بڑا کچھ کھٹیا میں 3 دھیاں دی شادی کر دیتی حال چلاندا رہا اور میں ادھے تو بڑا نفع حاصل کیتا میں اپنا ذاتی مکان بھی بنا لیا میں تے میری بیوی اللہ دا گھر بھی ویکھ آئے ہاں لہذا شکریہ دے نال اے زمین دے کاغذات میں واپس بھیج رہے ہاں اور میرا تے کام ہو گیا میرے ورگے کسے ہور ضرورت مند بندے دے کام آ جان گے اے زمین کسے ہور دے کام آ جائے گے میں صدقے جاواں رب نے اے دنیا پیار لئی بنائی ہے اللہ پاک تواڈے ابا جی نو جلدی جلدی شفا یاب فرمائے رب نے اے دنیا پیار لئی بنائی ہے بار دعوت اسلامی دی طرفوں قبلہ انتظام کیتا گیا چندہ کٹھا کرنے واسطے جاندیاں جاندیاں خدمت فرما جائے اور رب نے اے دنیا پیار لئی بنائی ہے رب نے اے دنیا پیار لئی بنائی ہے مٹی دے پاویاں لو سمجھ نہ آئی ہے گل دور نکل جائے گی اصحاب الجنہ دا قصہ سن رہے سو تسی باغ والیاں دا قصہ قبلہ او لینڈ لارڈ بیٹے آباد رہو زمیندار خدا ترس بندہ اللہ دے رستے تے دریا دلی کرن والا بندہ دل کھول کے غریباں مسکیناں دے کنڈ نہ لگن دین والا خدمت کرن والا بندہ ایک دیاڑے فوت ہو گیا اس دنیا نو سب نے چھڑ کے ایک دن بیٹے چلے جانا او میرے پترو جدوں فوت ہو گیا امام راضی لکھ دینے او دے 3 پتر سن تینوں سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہن لگے ایالنا کثیر والمال قلیل ساڈی فیملی وڈی ہے ساڈے کول مال تھوڑا ہے اے قبلہ پیسے دے بھکھے بندے دی اے مستقل عادت ہوندی ہے خرباں وی آ جانا انہوں پھر بھی تھوڑے لگ دینے انہوں پھر بھی تھوڑے لگ دینے خوب تر تو خوب تر بہتر تو بہترین دی تلاش وچ رہندا ہے افتخار بیٹے فیصل قادری آباد رہو اللہ عزتاں وچ اضافہ فرمائے تقریر دا آخری حصہ انتہائی توجہ نال سماعت کرنا جے بھیا آباد رہو 3 بیٹے کہن لگے لا یمکننا ان نعطی المساکین مثل ما کانا ابونا یفعل ابونا کہن لگے جس طرح ساڑھے ابا جی غریبہ مسکینہ تے خرچ کر دے سن ساڑھے واسطے پوسیبل ہی نہیں اسی نہیں انہا خرچہ کر سکتے قبلہ جدوں کھیتیاں پکن دا موسم آ گیا آباد رہو میرے پترو جدوں کھیتیاں پک کے تیار ہو گئیاں میوے توڑ لے گئے باغاں وچوں جدوں قبلہ مال توڑ لیا گیا توڑ کے ٹھیر لا دیتے گئے اگلے دن ہن مال سارا آنا سی گھر یا حویلی وچ منڈیاں وچ بھیجیا جانا سی فقیراں مسکیناں یتیماں نے کٹھے ہونا سی انہاں سیانیاں بندیاں نے آپس وچ مشورہ کیتا کی کریے انہاں نے سیان پونا پتہ کی دکھایا کہن لگے اسی منہ نیرے جاواں گے تے جا کے سب کچھ گھر لے آواں گے چک کے
بورے بورے ملازمہ کو چکوا کے گھر لے آواں گے سویرے جدوں سورج دے ٹکے نکلے گے غریباں مسکیناں یتیماں دے دار آن گے آپے لبدے رہن گے سانو اسی تے سب کچھ گھر سٹ لواں گے انہاں نے پروگرام بنا لیا تے منہ نیرے اٹھن دا پروگرام ترتیب دے کے سو گئے ہن اللہ دا قرآن سنیو سورہ قلم نقشہ کھچ دی فطاف علیہا طائف من ربک وہم فرماندا ہے پیارے حبیب تواڈے رب دا بھیجیا ہویا ایک پھیرا پان والا راتی راتی پھیرا پا گیا وہ کمینے ستے ہی رہ گئے خوابے خرگوش دے مزے لیندے رہ گئے حضرت جبریل امین نو اللہ نے بھیجیا 600 پراں دا مالک جبروت والا فرشتہ حضرت جبریل امین نے آ کے پر ماریا سارے باغ ساڑ دیتے ساریاں بیلاں سارے بوٹے پودے نیست و نابود کر دیتے کلے دے وڈے وڈے کھلیان بڑے بڑے میویاں دے ٹھیر سب کچھ قبلہ سب کچھ ساڑ کے سوا کر دیتا جڑے بندے کہندے نے اسی اپنی محنت نال کمایا اور دسواں حصہ اللہ دے معذور مجبور بندیاں نو کیوں دے دئیے اور جدوں پنڈی جاندیاں گڈی تے کڈی وجدی ہے جدوں 1.5 کروڑ دا نقصان ہوندا پھر 8 اتھرو روندے نے صدقے جاواں اللہ دیاں گلاں تے یقین کیوں نہیں کردے اللہ اکبر اللہ دا قرآن دسدا ہے فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ ہنیرے اٹھ پہ قبلہ جس وقت اسی تہجداں ویلے اٹھی دے صبح صادق نو اجے تھوڑی جی دیر ہوندی ہے اٹھ کے ایک دوجے نو ٹھان لگ پہ کہنے لگے چپ کر کے نکلو بستی دے غریباں نو پتہ نہ لگے نکلو بورے ملازماں دے موڈیاں تے چکوا کے حویلیاں چ لے آئیے نہ ساڈا گلا اوتھے ہوے گا نہ غریب مسکین یتیم ماڑے فقیر بندے سانو تنگ کرن گے قبلہ جدوں نکلے نہ تے گلاں کردیاں جا رہے نے اللہ فرماندا فلما رأوها جدوں اپنے باغ چ پہنچ ادھر ادھر ویکھیا ہر پاسے ہر چیز سڑ پھج گئی ہے کہن لگے انا لضالون یہ لگدا جویں اسی راہ بھول گئے ہیں تے باغ ہی ساڈا نہیں لگدا ایک بندے نے پھڑ کے لایا انہیں آکھیا چوری جی یہ تہاڈا ہی باغ ہے یہ تہاڈا ہی باغ ہے اس ذوالانتقام نے انتقام لے لیا پچھتان لگ پے اللہ فرماندا ہے قال اوسطهم الم اقل لکم لولا تسبحون انہاں وچوں ایک قدر عقل مند بندے نے آکھیا بھئی تسی اللہ دی تسبیح نو شامل حال نہ کیتا تسی کہیا سی نا کہ اسی قدرت رکھن والیاں راتوں رات توڑ لے آواں گے لو توڑ لو ہن اللہ نے راتوں رات نقصان کر دیتا جے انہیں اپنا دتا ہویا سارا کچھ واپس لے لیا ہے قرآن حکیم نقشہ کھچ دے بڑا پچھتا ہے کہن لگے انا کننا طاغین ساڈے رب دی رحمت دا قصور نہیں اسی ہی پٹک گئے ساں اسی توبہ کرنے یا شرمندہ ماں تے جدو بندہ شرمندہ ہوندا ہے اللہ دے گناہاں تے رحمت والا قلم پھیر دیندا آؤ اسی بھی اپنے اپنے گناہاں تے نادم ہو جائیے اللہ کو معافی مانگ لئیے تے کہہ لئیے گناہاں تو بچا میں لو میرے مولا گناہاں تو بچا میں لو میرے مولا گناہاں تو بچا میں لو میرے مولا تے توفیقاں صدا میں لو میرے مولا معافی کر عطا میں لو میرے مولا تیرے بندیاں
نو جے دے تو آباد رہیے کدی تکلیف نہ ہووے تیرے بندیاں نو جے دے تو کدی تکلیف نہ ہووے او بندہ تو بڑا مینو میرے مولا چوم کے کہنے میرے مولا میرے مولا میرے مولا مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا اللہ کو معافی مانگ لی اللہ نے معافی عطا کر دیتی عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون سورہ قلم نقشہ کھچ دیئے پتر آباد رو اللہ رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے سورہ قلم نقشہ پیش کر رہی ہے انہوں نے جدو معافی منگی معافی منگ کے کہندے نے اسی آئندہ ایک غلطی نہیں کرانگے اللہ دے بندیاں دا اپنے مال وچوں اپنی زمین دی پیداوار وچوں میویاں تے غلہ جات وچوں حصہ کڈاں گے قریب ساڈا رب انہاں نعمتاں تو ود کے سانو عطا کر دے وے خازن لکھ دینے اللہ پاک جل شانہ نے انہاں دا باغ بحال کر دیتا پہلے نالوں ود کے انہاں نو نعمتاں عطا کر دتیاں زندگی ہنسی خوشی گزرن لگ پئی اگے اللہ فرماندا کذالک العذاب ولا عذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون اے تے دنیا دا عذاب چھوٹا دیا عذاب دنیا وچ نقصان چھوٹا دیا نقصان اصل بڑا عذاب تے آخرت دا عذاب کاش دنیا دار جان لین اگے اللہ فرماندا ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم کولوں ڈرن والیاں واسطے اللہ دے ہاں اونا دے رب دے ہاں نعیم یعنی چین والیاں جنتاں نے اللہ اکبر اللہ فرماندا ہے اے کھیت کھلیان اے رقبے زمینہ مربع اے تے شے کوئی نہیں جنت دے باغ ویکھ کے اکھاں کھلیاں دیاں کھلیاں رہ جان گیاں اوتھے حال چلان دی لوڑ نہیں پینی اوتھے قبلہ بھی سٹن دی لوڑ نہیں پینی اوتھے پانی لان دی لوڑ نہیں پینی میں قربان جاواں اوتھے سب کچھ کیتا کرایا پکیا پکایا لگیا لگایا مل جانا ہے لیکن جی اوتھے بھی کچھ زمینداراں دا منڈا اوتھے بھی یہ چاہ کرے کہ نہیں جی نہیں میں تے حل وانا ہی وانا ہے تے اللہ فرمائے گا اللہ پھر وال ہے کئی بندے تے مسکرا پے نا تے کئیاں نے نا گھوری پا کے میرے ال ویکھیا کہ ہیں یہ کہو جی گل کر دی تھی بھی جنت وچ بھی حل وان دی اجازت ہوئے گی اللہ دی قسمیں ہوئے گی اللہ دی قسمیں ہوئے گی اوتھے بھی بیٹے شکریہ تہاڈی مسکراہٹ دسدی ہے میرے تے یقین کردے ہو لیکن میں کلی اپنی گل نہیں کراں گا میں حدیث پڑھن لگا صحیح بخاری شریف وچوں کتاب المزارعہ حدیث مبارکہ نمبر 2348 اور قبلہ دے نال دو حدیثاں کٹھیاں کرن لگا دوجی روایت امام اجل امام سیوطی دی البدور السافرہ مکتبۃ المعروفیہ پاکستان دا چھاپا ایک جلد دی کتاب صفحہ نمبر 410 تے حدیث موجود ہے یہ نال علامہ حافظ ابن القیم الجوزیہ دی کتاب ہاد الارواح الى بلاد الافراح موسسۃ الرسالہ بیروت دا مطلب تینوں پتہ ہے پتر کتاباں جو گلاں لب کے لے آنیاں کافی مشکل کام میں اس کتاب دے صفحہ نمبر 235 تے لکھیا ہویا ہے آقا فرماندے نے بینما رجل فی الجنت جنت چک بندہ جدو جنت محل چ پہنچ جائے گا اے زمینداراں دے منڈے جڑے پنڈاں چ اوندے پتر تسی ذرا سر اٹھا
اٹھاؤ میرے ول ویکھیو میں قربان جاواں جنتی نوجوان جنت وچ پہنچ جائے گا فقال فی نفسہ کسے نو دسے گا نہیں کسے جنتی نو کسے فرشتے نو ہور نو غلمان و ولدان خدام وچ کسے نال شیئر نہیں کرے گا بس دل وچ خیال کرے گا لو ان اللہ یأذن لزرعت اگر میرا اللہ مینوں اجازت دے میں جنت دی زمین تے بھی وائی بیجی کراں گا جڑے بندے بولنا چاہتے ہو بول لو سبحان اللہ میں جنت دی زمین تے زراعت کراں گا کھیتی باڑی کراں گا اللہ اکبر حضور فرماندے نے فلا یعلم الا والملائکۃ علی ابوابہ اونے کسے نو اجے دسیا نہیں ہوئے گا بس دل وچ خیال کیتا ہوئے گا ایک سیکنڈ دے کروڑویں حصے دی دیر نہیں ہوئے گی فرشتے آ جان گے آ کے او دے محل دے دروازیاں تے کھلو کے کہن گے سلام علیکا اے نوجوانے بہشت تینوں سلام ہوئے وَيَقُولُ لَكَ 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 رَبُّكَ تیرے رب نے تیرے نام پیغام بھیجی ہے پتر کڈا سونا ہسدا کڈا سونا لگنا ہے امی دے سامنے بھی غصے چ نہ آیا کر انج ہسیا کر ابو بھی جدوں کو ماڑی موٹی کڑی بھی کسیلی گل کر دے انج ہی ہس کے کیا کر ابو جی ایک ماری جے دوجی اور مار لو تہاڈا ہی جمیا ہویا وا کوئی ایسی گل نہیں میں قربان تے نثار جاواں پھر قبراں تے جا کے ماپیاں نو یاد کریا کرو گے ہن ماپیاں دی خدمت کرو او جنتی بندے نو فرشتے سلام دین گے کہن گے اللہ نے پتہ کی پیغام بھیجی ہے اے میرے بندے تمنیت فی نفسک فقد علمتہ اے میرے بندے تم اپنے نفس وچ اپنے اندر جو سوچیا او میں جان لیا میں جان لیا میں جان لیا وہ نوجوان زمینداراں دا منڈا وہ کہے گا اچھا یہ تے میرے رب دی شان ہے وہ دلاں دے بھید جاندا ہے مگر مینوں سمجھ نہیں آئی نوری فرشتے ہو تسی کتھوں گئے ہو وہ کہن گے اسی آ بیجاں دیاں بوریاں لے کے آئے حدیث سن کے جنہاں نو چاہت آئی ہے بندے کہہ دین سبحان اللہ جنہاں نو سواد آیا ہے وہ بندے میرا ساتھ دین گے گفتگو مک چلی میں قربان جاواں وہ کہے گا بیج بھیجے نے رب نے خیر وہ کہن گے وائی بیجی کرن واسطے وہ کہے گا اوتھے جویں کھالیاں تو پانی لاندے سن نہراں تو پانی لاندے سن جویں بیج بوندے سن جویں دھرتی دا سینہ چیر کے تے گولڈن تے سلور چاندی دیاں تے سونے دیاں فصلاں اگاندے سن ایتھے بھی وہی سسٹم فرشتے کہن گے نہیں تھوڑا جہا مختلف سسٹم ہے وہ کہے گا وقاؤ حضرہ مینوں بیج کے فرشتے سٹن گے اسے وقت زمین بہشت دا سینہ چیر کے کومپلاں باہر نکل آن گیاں خشبوں ماں اڈاندے ہوئے سکے وچوں گلے باہر نکل آن گے بیویاں دے گلیاں دے ٹیر لگ جان گے سرکار فرماندے نے کامثال الجبال او پہاڑاں جڈے جڈے ٹیگ لگ جان گے فیقول لہ الرب جل جلالہ ان فوق عرشہ اللہ پاک جل شانہ عرش دی وسعت وچوں آواز دے کے اپنی شان دے مطابق ارشاد فرمائے گا کل یا ابن آدم دیا بچیا کھا راج راج کے کھا ان ابن آدم لا یشبع آدم دا پتر کدے راج نہیں سکدا اچھا کوئی غلط فہمی نہ نال لے جائیو ایتھے رجن تو مراد یہ نہیں کہ آدم دا پتر جنت وچ بھی جا کے ٹھڈوں نہیں رجے گا نا اس تو مطلب اے وے کہ آدم دے بچیاں دیاں خواہشاں کدی پوریاں نہیں ہوندیاں صدقے جاواں ایتھے بندے کہندے نے ویلے رہیے اوتھے کہن گے یار ہتھاں نو کھرک جی لگی ہوئی ہے کوئی کام کریے سواد آ جائے گا میں قربان جاواں ایتھے بھی اللہ دا دتا ہویا کھانے اوتھے بھی اللہ دا دتا ہویا کھاواں گے تے میں ترجمہ کیتے ربا میرے تینے تیریاں عطاواں میں کیویں تیرا شکر کراں تقریر مک گئی چوم کے سارے بندے کہن گے ربا میرے تینے تیریاں عطاواں میں کیویں تیرا شکر کراں جی تیرے کرم دے صدق میں جاواں میں کیویں تیرا
چوم کے تیرے کرم دے صدقے میں جاواں میں کیویں اچھا جی پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں کلام باہو لیکن میں جے اعتکاف والیاں دی گل نہیں مننی تے اج تہاڈی بھی نہیں مننی ورنہ انہاں نے مینوں بددعاواں دینیاں نے اگلے جمعے انشاءاللہ وعدہ رہیا اللہ تانوں بھی زندگی دے مینوں بھی زندگی دے اگلے جمعے پڑھاں گے تیرے کرم دے صدقے میں جاواں میں کیویں تیرا کراں ہاتھ دتے نے تو دتیاں نے باواں میں کیویں تیرا شکر کراں ہاتھ دتے نے تو دتیاں نے باواں میں کیویں تیرا شکر کراں انہاں نال میں روزی کم اچھا جی ہاں جی منیر صاحب کہہ رہے ہیں میں اپنے پوترے دا نام محمد رکھنا ہے بے اس تو چنگی کیڑی گل ہو سکتی ہے رب دا پسندیدہ نام رب دے حبیب دا نام لیکن قبلہ انج وے کہ کلا محمد نہ رکھے ہو نام محمد ہی رکھ لو لیکن وہ نال جوڑ کے سلیم ابو بکر فاروق محمد عثمان محمد علی محمد حسن محمد حسین کچھ نہ کچھ نال جوڑ کے رکھ لیو زیادہ بہتر کلا لفظ محمد جدوں لوکی پکار دینے پھر بدتمیزی بھی کر دینے کیونکہ سب لوگاں نو پتہ نہیں نہ ہوندا مسائل دا تیرے کرم دے صدقے میں جاواں میں کیویں تیرا مولا دتی ہے زبان تو مینوں میں جے نال رج رج کے مولا دتی ہے زبان تو مینوں میں جے نال رج رج کے تیرے نبی دیاں کرنا سناواں تاجدار ختم نبوت اگلے جمعے پتہ نہیں زندہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا تو ویسے بھی جمعۃ الوداع ہے پتہ نہیں اگلے سال یہ رمضان شریف نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا تاجدار ختم نبوت تیرے نبی دیاں کرنا سناواں میں کیویں تیرا شکر کراں جی تیرے کرم دے تیرے کرم دے صدقے میں جاواں جن تیریاں ظہیر جے مولا تے مکنیاں نہیں نعمتاں مک جانیاں نے میریاں احساناں کر کراں تیرے کرم دے تیرے کرم دے صدقے لو جی ہجے اٹھیو نا صرف 1 تو 2 منٹ مینوں دے دیو بلکہ 5-7 منٹ دے دیو ایک